6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری اور تابناک دن۔ یہ دن ہے قربانیوں کا، لازوال عظمتوں کا، وطن سے محبت بھرے لمحوں کا۔ یہ دن ہے اپنے وطن کے سجیلے جوانوں پر فخر کرنے کا، جو شجاعت، ہمت میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی میں نور جہاں بول رہی ہوں اور آپ مجھے کہیے تو میں آؤں۔ انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر میں نے دوبارہ کیا، میں نے کہا جی کیا بات ہے، میں نور جہاں بول رہی ہوں، میں آپ کے آنا چاہتی ہوں، گانا چاہتی ہوں۔ وہ کہیں وہ بی بی تو کبھی پروگرام نہیں مانتی، یہ دیکھو کیا مغز کھانے کو یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی۔ پھر میں نے کہا یہ کتنی، میں نے کہا جی میں خدا کی قسم نور جہاں بول رہی ہوں اور میں اپنے وطن کے ترانے گانا چاہتی ہوں۔ کہتے بی بی دیکھ تیری بڑی عزت کی تھی، ہوں تو کڑی کڑی فون نہ کری۔ میں نے حسن بھائی نے کہا بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا، چلو ہم خود جائیں۔ پھر جی میں بھائی کو لے کے وہاں چلی گئی۔ آپ یقین جانے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جس پہ اس کا کرم اسی کی عزت ہوتی۔ چوتھا پانچواں دن تھا اور بہت جوش میں میرے گانے ہو رہے تھے اور مجھے کہا گیا لو بھائی وہ ایک تو وہ کیا شروع ہو گیا تمہارے نام پہ نور جہاں کر کے فوجی شروع ہو گئے آنے، بڑی مجھے کہا جائے۔ میں نے گانا گایا تو وہاں ریکارڈ کرایا۔ جب میں نے آ کے شام کو سنا 6-7 بجے تو ٹیپ میری خراب ہو گئی۔ اب اس دن کے لیے میرے پاس کوئی نیا ترانہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کو آپ کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں، فوجی خود چھوڑنے جاتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس کو لائیو گاتی؟ میں نے کہا میں نے تو گانا ہے لائیو، کیونکہ آج میں نہیں چاہتی کہ میرا ناغہ ہو، میں گانا چاہتی ہوں فوجی بھائیوں کے لیے۔ تو میں نے اس وقت، مجھے وہ دن نہیں بھولتا۔ پہلے تو ہماری ٹیپ ریکارڈڈ چل جاتی تھی، جب مجھے مائک پہ انہوں نے بٹھا دیا تو اب میں ان سے ایسا ہوا کہ جیسے میں خود گفتگو کر رہی ہوں۔ ایک تو براہ راست ہو گیا نا کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں۔
اب میں نے ان سے کہا کہ آج میں آپ کے لیے خود گا رہی ہوں کیونکہ ٹیپ خراب ہو گئی ہے، جو چلتے تھے گانے، اور یہ گانا خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے آج میں خود آپ کے سامنے گاؤں گی. جب میرا گانا شروع ہوا ہے پتر ہٹاتے، اور یہ تھا میرے ڈھول سپاہی تن رب دیا رکھا، تو وہ بجائے جا رہے ہیں اور میرے آنسو نہیں رکتے تھے، ہچکی میری بند گئی، اور 4 منٹ یہی میرے رونے کی ہچکیاں ہی ریکارڈ ہوتی رہی. پتر ہٹاتے نہیں بکتے اس مائک پہ ریکارڈ ہوا ہے، تو ذرا پلے کروائیں ہم. آپ نے سنا ایک لہو گرم کرنے کا ایک آج بھی اسی طرح سے لہو گرم ہوتا ہے، ایسی آواز اور ایسی شاعری کہ وہ دیکھیں نا کہ اس سے ایسے آج وہ جو 1965 والا جذبہ تھا آپ کو سننے کے بعد وہی فیل آتی ہے آپ کو. میڈم کے علاوہ کون جی مہدی حسن صاحب اپنی جان نظر کروں، مسعود رانا، جب بھی کبھی کوئی ملکی کشیدگی خاص کر انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے اسی روایت کو آج بھی دہرایا جاتا ہے کہ آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہی گانے گاتے ہیں، وہی ترانے اسی طرح سے گاتے ہیں، وہ نئے بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن بنیاد ان لوگوں نے رکھی جن میں مہدی حسن صاحب، مسعود رانا صاحب، شوکت علی صاحب، عنایت حسین بھٹی صاحب کہ انہوں نے بھی کیے. تو کیا یہ اس وقت لائیو آن ایئر ہوتے تھے یا یہ ریکارڈ ہوا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس وقت اصل میں ریکارڈنگ کی اتنی زیادہ سہولت نہیں تھی. پہلے ہم ڈسک پر کرتے تھے، پھر ٹیپ مشین آ گئی، اسپول ٹیپ والی، اس پہ ہو گئی، پھر اب تو ہم کمپیوٹر پہ آ گئے. لیکن اس وقت ریکارڈنگ زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو ہے وہ لائیو ہی پروگرام ہوتے تھے. لیکن یہ جو گانے ہیں ان کی ریکارڈنگ باقاعدہ کی گئی، یہ ڈسک پر موجود رہے، پھر ان کو ڈب کیا گیا، تو اس طرح یہ ہم تک پہنچے ہیں. تو جو پرانے لوگ ہیں وہ کیا بتاتے تھے کہ ان کا گانے کا کیسا جذبہ تھا جب وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ آ کے وہ گانا جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، ترانہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. جی مختلف مطلب ہمارے جتنے بھی سنگرز جنہوں نے گانے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں بتاتے رہے ہیں کہ وہ جوش و جذبہ تھا کہ کھانا پینا ہر چیز بھول گئے تھے، بس وطن کا دفاع، وطن کی محبت، اور وہ جو سرحدوں پہ موجود ہمارے فوجی جوان بھائی، ان کے جوش و جذبے کو بڑھانے کے لیے نغمے یہاں پر بھی گائے انہوں نے. پھر جا کے سرحد پہ بھی وہی جو ریکارڈنگ ہوئی وہاں پہ پہنچ جاتے تھے سرحد پہ، وہاں جا کے بھی انہوں نے گائے یہ والے نغمے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت 6 ستمبر 1965 کو اگر عام آدمی، عام شہری اتنا جذبہ رکھتا تھا تو فنکاروں کا بھی جذبہ ان سے کم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے زیادہ لوگوں کے خون کو گرمایا اور ایسا کیا. جی صرف فنکار ہی نہیں، جو شعراء تھے، صوفی تبسم صاحب تھے، جمیل الدین عالی صاحب تھے، مسرور انور صاحب تھے، اسی طرح جو موسیقار تھے اس وقت، اعظم خان صاحب تھے، یا ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، یا جو آرکسٹرا تھا ان کے ساتھ. یہ دیکھیں نا یہ کیسا نغمہ ہے، رایا کے شہیدوں، ایسے لگتا ہے روحیں پرواز کر رہی ہیں ہمارے ارد گرد. نسیم بیگم صاحبہ نے کہا، یہ نسیم بیگم کی آواز میں تھا. تو کمال کی پروڈکشن تھی، پورا ٹیم ورک آپ دیکھیں کمال کا تھا. آج بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارا جذبہ ایمانی تازہ ہوتا ہے. واہ سبحان میرا پاکستان اس لیے اس پر میرا دل میری قربان. واہ واہ. کوئی دہشت میری دھرتی کو ہلا سکتی نہیں. جاگ اٹھا ہے سارا وطن. 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان اور قوم کا لہو گرمانے والے نامور گلوکار شوکت علی سے 6 ستمبر کا آنکھوں دیکھا حال سنا. شوکت صاحب، آج کے دن 6 ستمبر 1965 تب کیسا تھا دور، کیا ہوا تھا اس دن؟ یہ ایک خوبصورت خواب ہے. 55 سال ہو گئے ہیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت یاد ہے مجھے، کیسے شروع ہوا، کہاں کہاں ہم لوگ گئے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، کہاں کہاں خدمات کی، اور وہ فنکار جو دنیا میں نہیں، خدا ان کو جنت نصیب کرے، وہ ساتھ تھے. تو وہ زندگی ایک نئی زندگی تھی. میں کہتا ہوں کہ 6 ستمبر نے آ کے اس قوم کو جگایا ہے.
ہم لوگوں نے جو زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ 6 ستمبر نے ہمیں سکھا دیا. مجھے یاد ہے جناب کہ ایک بہت بڑا گروپ ہوتا تھا جو ٹریول کرتا تھا، آل پاکستان موسیقی کانفرنس حیات احمد خان. جی ہاں. اس میں شامل ہو گیا. اب اس میں نسیم روشن آرا بیگم جی سے اور فریدہ خانم جی اور امانت علی خان، فتح علی خان صاحب، اور کون کون نہیں تھا جی، زادہ سلطانہ، بلخیس خانم، نذیر بیگم، شوکت علی. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ راوی سیفن ہم لوگ پروگرام کرنے گئے. تو سامنے اب سیز فائر ہے، سامنے انڈین فوج بیٹھی ہے، وہاں سے دشمن کی آواز آتی ہے کہ یار انہوں دی مہربانی انہوں نے کہو سپیکر ساڈے حل کر دیو، اسی انہوں سننا ہے. تو وہ گانا سنتے انڈین کہہ رہے تھے، انڈین کہہ رہے تھے کہ یار ادھر منہ کر دو، ہم نے سننا ہے، اتنے آرٹسٹ آئے اور شوکت علی کی آواز سننی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ شوکت علی نہیں تھا، وہ سپاہی تھا. ہاں ہاں. وہ میری ساری زندگی ایک طرف اور وہ 17 دن سر ایک طرف. بس یہ میں نے محسوس کیا ہے اور یہی یاد ہے. پھر کیسے وہ جنگی ترانے کیسے آپ نے لکھوایا کسی سے؟ کس نے کہا کہ گانا چاہیے؟ کیا ہوا؟ وہ کس طرح سے تیار کیے گئے؟ وہ ایسے ہوا سر کہ ٹیلی ویژن آ گیا، اور ٹیلی ویژن بعد میں آیا. میں اس سے پہلے کا 64 کا میرا ایک ایوارڈ پڑا ہے، اور پہلا گانا میں نے منظور جھلا مرحوم کا ایک پنجابی گیت تھا، وطن کا گیت، وہ گایا. بس اس کے بعد پھر چل سو چل 65 آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جی. میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ملی نغمے کر دیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا نا، میری قبر پہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ وہی بندہ ہے جو زمین کے لیے گاتا تھا تو زمین میں آ گیا. پہلا وطن کے لیے جو آپ نے گانا گایا تھا، ملی ترانہ گایا تھا، وہ کون سا تھا؟ سنائیں. تو یاد ہے مجھے جی، بے شمار گیت ہیں، مگر حمایت علی شاعر مرحوم کو اور خلیل احمد موسیقار کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے جو لکھا تھا میرے لیے، بلکہ ہمارے لیے لکھا تھا، مسعود رانا بھی تھا فلم کے لیے. دیکھیں قدرت اللہ کی کہ یہ فلم کا گانا ہے اور آ گیا 65 وار میں. اس کے بعد اسی طرح اے راہ کے شہیدوں وفا کی تصویروں، وہ بھی فلم کا گانا تھا، اور مشیر کاظمی صاحب کا لکھا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں، مشیر کاظمی. تو وہ جو پہلا نغمہ جو مجھے آج تک اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے. جی. ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیوں مجاہدوں.
یہ نہیں واہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے. بہت اچھے. ہمارا تو یہ حال تھا, میں اندرون بھاٹی گیٹ رہتا تھا, تو بیبیاں مائیں بہنیں میری جو ہیں وہ چھت پہ چڑھی ہوئی ہیں اور لو فلیٹس ہو رہی ہیں, دشمن حملہ کر رہا ہے, وہ نعرے مار رہی ہیں. میں کہا بی بی خدا کے لیے نیچے چلے جاؤ. نہیں پاجی اسی تے بسنت ویکھنے ہیں. یہ کون سی بسنت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم برباد ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دشمن برباد کس طرح ہوتا ہے, ہم اس لیے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور ایسا ماحول تھا, اتنا اچھا ماحول تھا کہ لوگوں نے زندگی دے دی ہمیں. میں بتا رہا ہوں جی, عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں اور جناب وہ دیکھ رہی ہیں جہازوں کو اور دوسرے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ. تو میں آئی واز دا لاسٹ پرسن ہو لیفٹ کھیم کرن. مجھے یاد ہے کہ کھیم کرن جب چھوڑا ہے تو میں آخری آدمی تھا. جنرل صاحب نے کہا آ جاؤ شوکت چھوڑ دو بس. تو اتنی خدمت ہے میری آرمی کے لیے, کیا زمین کے لیے, وہ بھی زمین کے لیے کرتے ہیں, ہم بھی زمین کے لیے کرتے ہیں. جتنے بھی فنکار ہیں انہوں نے کسی فنکار نے کم نہیں کیا, فنکاروں نے بڑی خدمت کی. شوکت علی صاحب, آپ کے ساتھ مسعود رانا نے اس وقت گایا تھا, تو میڈم نے بھی اس وقت گائے, مہدی حسن صاحب نے بھی گائے, تو فنکاروں کا جذبہ کیسا تھا؟ بالکل عام لوگوں کی طرح, عوام کی طرح. کیا یہ لوگ تھے, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے, میڈم نور جہان اور مسعود رانا, مہدی حسن, انہوں نے بڑا کمال کام کر دیا. تو ہم اصل میں ایک دوسرے سے مل کے بہت کچھ حاصل کرتے تھے. سلیم رضا اور منیر حسین نے تو حد کر دی, وہ سوتے بھی ریڈیو پہ تھے. اتنا کام کیا ہے انہوں نے, اتنے نغمے کیے ہیں منیر حسین نے اور سلیم رضا مرحوم نے کہ کیا بات ہے. پھر اس کے بعد میرے حصے میں جو آیا وہ آپ کے نظر کرتا رہتا ہوں, سناتا رہتا ہوں. اب مثلاً یہ ہے, اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا, لے ہم بھی ہے سفیارا. اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا. بہت اچھے. ایک نسیم بیگم نے گانا گایا تھا, ملی ترانہ تھا, ملی نغمہ تھا, وہ شاید آپ نے بھی گایا تھا, وہ کیسے ہوا؟ کوئی مجھے یاد ہے وہاں پہ نسیم بیگم نے گائی اے رہے ہے کہ شہید وفا. اس کے بعد وہ میرے حصے میں آیا, بھائی جی تسی گاؤ. تو وہ کچھ ایسا تھا, وہ تو بہت مقبول ہوا اور آج تک لوگ اس کو. اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں. اے راہ حق کے شہیدو, جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے. جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے, شہید اور رکھی ہے بہنوں کی آبرو. وطن کی بیٹیاں مائیں سلام
واہ جی واہ. شوکت صاحب 1965 کا جو آپ کو نہ بھولنے والا کوئی واقعہ وہ سنائیں. کوئی لمحہ بھولتا نہیں. اب کیا بتاؤں آپ کو. جب تک زندہ ہوں جی اپنے آپ ہی کو یاد رکھوں گا کہ 65 والا شوکت علی میں ہوں. الحمدللہ یہ نہیں بھولتا. وہ ایسا ہے کہ فرانس پہ جاتا تھا. ہاں فرانس پہ چلا جاتا تھا. وہاں پھر اگلے مورچے جو بیٹھے تھے ان کے لیے گاتا تھا. گلے میں باجا ڈالے ہوا ہے جی اور آگے چلا جاتا تھا. ہاں بارڈر پہ اور جنگ لگی ہوئی ہے. اور اللہ کا کرم ہے جی بڑا. اس وقت میں عرض کرتا ہوں کہ شوکت علی تھا ہی نہیں. وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا. مجھے یاد ہے 1965 وار کا کون سا گانا سناؤں آپ کو. میرا سرحد تے پنجاب جیوے جیوے سندھ بلوچستان. اللہ میرے جگ جگ جیوے سارا پاکستان پاکستان پاکستان. میرا سرحد اور پنجاب جیوے جیوے سندھ بلوچستان. اللہ میرے جگ جگ جیوے سارا پاکستان پاکستان پاکستان. اے دھرتی میری مات بہنے اے زبان اچھیرا اے دے سر تو چنی لے کب جاوے دل میرا. اے دے سر تو چنی لے کب جاوے دل میرا. دیس میرے دی صورت وچ قرآن پاکستان پاکستان. میرا سرحد اور پنجاب جیوے جیوے سندھ بلوچستان. چاروں ویر نے جان وطن دی اچھیاں شانہ والے. اوے اللہ نظر کرم دی ہووے کر دینی رکھوالے. شوکت میری عزت غیرت شوکت میری عزت غیرت میرا مان تران پاکستان پاکستان. میرا سرحد اور پنجاب جیوے جیوے سندھ بلوچستان. اچھا آپ بتا رہے تھے ابھی کہ آپ نے 1 سال کے بعد ایک ملی ترانہ آپ بناتے ہیں. تو اب تک کتنے ملی ترانے آپ نے مجھے بنائے؟ الحمدللہ 4 میرے ملی نغمے ریلیز ہو چکے ہیں آفیشیلی ویڈیوز کے ساتھ. لیکن جہاں تک 6 سپتمبر کا حوالہ ہے اور 14 اگست کی بات ہے تو وہ ہر سال کم سے کم ایک جو ہے ٹریبیوٹ ہوتا ہے ٹو دا مدر جو ایکچوئل مدر ہے ہماری اس سرزمین پاکستان کو. تو ایک ریسنٹلی ایک ملی نغمہ ریلیز ہوا ہے. آئی تھنک خلیل احمد صاحب کا ہی کمپوزڈ ہے. وہ انہی کا ہی اوریجنلی گایا ہوا تھا. اس کو ہم نے ریمیک کیا ہے. وہ سنائیں جی پلیز آپ کی نظر 2 لائنیں اس کی. اللہ میرے پاکستان کو پھولوں سے مہکائے رکھنا. شوکت علی صاحب جب ترانوں کے گانے کا لکھنے کا شروع ہوا تو ہم نے سنا کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے خود فون کیا ریڈیو پاکستان تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں اور میں نے ایک ترانہ ریکارڈ کرانا ہے. تو آپ کی بھی کوئی ایسی پیشکش اس دور میں تھی؟ ہوا جی بالکل ہوا. جب میں آیا تو میں نے فون کیا یہاں کے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے کہ جی میں گانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کانٹریکٹڈ آرٹسٹ نہیں ہیں ریڈیو کے. میں کہا جی پھر اس طرح کرو ایک کام کرو اے بند کر دو جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھی بجائے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਚूँकि ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਦਰਸਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म। एक नगमा है जनाब की खिदमत पेश करांगा कमाल अहमद मरहूम दा तरसी। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान, तालियां। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक कायम रहेगी दुनिया, जब तक कायम रहेगी दुनिया, रहेगा तू आबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। वो तेरी ज़मीं के रखवाले तूफानों के पाले हैं, तेरी ज़मीं के रखवाले तूफानों के पाले हैं, तेरी फ़ज़ा में उड़ने वाले मौत से खेलने वाले हैं, तेरी लहरों से जो खेले, तेरी लहरों से जो खेले उनके तन फौलाद। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक कायम रहेगी दुनिया, रहेगा तू आबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान। हम सबको एहसास दिलाने आज का ये दिन आया है, हमको ये एहसास दिलाने आज का ये दिन आया है। गौर करें सब मिलकर सोचें क्या खोया क्या पाया है, गौर करें सब मिलकर सोचें क्या खोया क्या पाया है। हमसे क्या क्या भूल हुई है, हमसे क्या क्या भूल हुई है, कर लें सब कुछ याद। जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद
زندہ باد پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ شوکت علی صاحب، جب 1965 کی جنگ ختم ہوئی پھر کیا ہوا تھا؟ کیسے آپ نکلے باہر، ملے لوگوں سے، تو کیا ہوا تھا؟ ہاں بالکل صحیح، وہ اثر رہا، وہ تاثیر رہی ہمارے گانوں میں، ہماری چال میں، ہماری گفتگو میں، ہماری سلیکشن میں، کہ جتنی بھی پوئٹری ہے وہ ساری ایسی تھی کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر ایوب خاور سے کہتے تھے ایوب صاحب ایسا گیت لکھیں جو اس قوم کے لیے ہو، پھر انہوں نے ایسا ہی لکھا، اور الحمدللہ جتنے بھی گیت گائے ہیں، جتنے غزلیں گائی ہیں، وہ زمین کے حوالے سے اور پیار کے حوالے سے لکھے ہیں۔ وہ وقت گیا جب گایا تھا کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، میں دس دے ہویا کہ قصور میرے کولوں، مینوں دس دے ہویا کہ قصور میرے کولوں، او کیوں بھل گئے او کول تے قرار کر کے، ایک دکھیے نمانے نال پیار کر کے، اوے سنو دکھاں دی کہانی ضرور میرے کولوں، مینوں دس دے ہویا کہ قصور۔ طالب چشتی صاحب نے لکھا ہے نویں یاراں تے کدی نہ، شعر عرض کیتا ہے دے وچ، نویں یاراں تے کدی نہ اعتبار کریے، مر جائیے جتھے ایک باری پیار کریے، نویں یاراں تے کدی نہ اعتبار کریے، مر جائیے جتے ایک باری پیار کری، اوے سیا جاندہ نے جدائیاں دا تندور میرے کولوں، مینوں دس دے ہویا کہ قصور میرے کولوں۔ سرکار حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام میری زندگی ہے، اور میاں محمد صاحب کا کلام پڑھ کے میں شوکت علی ہوں، آج جناب کی نظر کرنا۔ تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نیوں کچھ سجدہ، جس دیوے نوں آپ جگاویں، چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا، چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی ایک وسیلہ تیرے نام دا تے میری عملوں چولی خالی